अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी ठीक हूँ, दुनिया भी ठीक है। जो लोग ठीक हैं वो ठीक हैं, जो नहीं ठीक वो नहीं ठीक, है ना। और जो दुनिया में मौजूद हैं वो मौजूद हैं, और जो मौजूद नहीं है वो नहीं मौजूद। गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, रिक्शों की भी आवाज़ें आ रही हैं, चिड़ियों की भी आवाज़ें आ रही हैं। वो फूल जो कल यहाँ पर था वो वहीं पर लगा हुआ है। लेकिन एक इंसान इस दुनिया से चला गया है, और कुछ इंसान आपकी ज़िंदगी में बहुत बहुत अहमियत रखते हैं, है ना। और कभी कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप इंसान को जानते ना हो, आप उससे कभी मिले भी ना हो, लेकिन वो आपके लिए बहुत अहमियत रखता हो। आपने कभी उसको देखा ही ना हो, हाँ, उसकी आवाज़ सुनी हो। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। अब्बू के जितने दोस्त हैं, मैंने आपको बताया कि अब्बू के दोस्त अब मेरे भी दोस्त बन गए हैं और मुझे मैसेजेस करते हैं। अब्बू का फ़ोन मेरे पास होता है और मैं ही अब्बू को जो है ना किसी से मिलवाती हूँ या बात करवाती हूँ। और ये सिलसिला बड़े अरसे से चल रहा है, क्योंकि अब अब्बू को फ़ोन की आवाज़ भी नहीं आती, फिर चार्जिंग भी मुश्किल हो जाती है उनके लिए। तो PTCL एक रखा हुआ है साइड पे, और जो उनका फ़ोन है वो मेरे पास होता है। तो जो लोग मैसेजेस करते हैं तो फिर मैं उनको रिप्लाई कर देती हूँ या अब्बू की फ़ोन पे बात करा देती हूँ। अब्बू के एक दोस्त, बहुत ही अब्बू के प्यारे दोस्त, और वापड़ा टाउन में रहते थे, आज मुझे कहना पड़ रहा है। और अब्बू जो हैं उनसे हर इतवार को बात करते थे। आज मेरी मिराज से बात करानी है। मिराज अंकल को मैंने नहीं देखा, लेकिन मैं अब्बू को स्पीकर पे ऑन करके उनसे बात कराती थी, और वो इतनी दुआएं देते थे और अब्बू का इतना शुक्रिया अदा करते थे कि आप मुझे याद रखते हैं शाह साहब, आप मुझे याद रखते हैं। और मैं भी अब्बू को याद करा देती थी कि आज बात करनी है। अगर अब्बू भूल जाते थे तो मैं याद करा देती थी, और कभी कभी उनका भी आ जाता था फ़ोन। तो मुझे नहीं मालूम था कि वो बीमार रह रहे हैं या बीमार हैं, तो उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया, बस अब्बू के साथ अच्छी सी सलाम दुआ करके फ़ोन बंद कर देते थे। तो आज सुबह जो है ना, मैंने अब्बू की, आप लोगों ने भी देखा होगा, यूट्यूब पे एक वीडियो डाली है जो पिछले जुमे की बनी थी, तो वो मैंने डाल दी। तो मैं ऐसे करती होती हूँ कि फिर उनके दोस्तों को भी भेज देती हूँ, और वो फिर उनके आगे से ना मुझे बहुत शुक्रिया कहते हैं, फिर उनके बारे में बात करते हैं। पिछली दफ़ा भी मैंने इनको भेजी थी अब्बू की वीडियो यूट्यूब वाली, तो इन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और कहने लगे कि इतना अच्छा ये बोलते हैं, इनके पास तो बड़ा ज़ख़ीरा है यादों का, और इनको तो कोई बुक लिखनी चाहिए। तो मैंने अब्बू को बताया तो अब्बू हंसने लगे। बुक अभी किधर लिखनी है जो कुछ मैं शेयर कर देती हूँ मैं वो शेयर कर देती हूँ। तो प्यार बहुत करते थे, और इनका कोई पुराना साथ था काफ़ी। तो आज सुबह भी मैंने वो वीडियो उनको शेयर कर दी, उनको भेज दी। और भी चंद दोस्त हैं, एक इनका मस्जिद ग्रुप है। अब्बू यहाँ के मस्जिद के जो है ना वो थे, कोई प्रेसिडेंट टाइप कुछ थे, और वो तो सब जानते हैं, तो मैंने उसमें भी भेज दी। मैंने कहा चलें, अबू से मुलाकात नहीं होती कोविड की वजह से, नहीं तो ये लोग एक पार्टी करते थे महीने में एक दफ़ा, तो सब मिल लेते थे। तो ये भी एक अच्छा तरीका है पुराने दोस्तों से सबसे मिल लेने का। तो मैंने वो उस ग्रुप में भी भेज दी, एक दो और जगह भी भेज दी। तो मैंने कहा अभी अंकल मिराज का जवाब आएगा ना कि बड़ी अच्छी बातें की हैं अब्बू ने, और मेरी बात कराना आज ज़रूर। और इस संडे पे बात नहीं हुई, क्योंकि इस संडे अब्बू की बात नहीं हो सकी, उनसे कुछ मसरूफ़ रहे थे। तो मुझे ख़्याल आया भी। देखिए, जब ख़्याल आना चाहिए तो बात कर लेनी चाहिए, बात करा देनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी का तो कोई पता है नहीं। तो अभी मैंने जब उनको भेजा तो थोड़ी देर बाद उनके बेटे का उसी मैसेज आया, उसी नंबर पे, कि मैं उनका बेटा हूँ और उनकी वफ़ात हो गई है। दिल का कोई मसला था, स्टेंट वगैरह डला था जो कि नहीं कामयाब हुआ। तो ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। तो आज जुमे का दिन, और मैं अभी ये सोच रही थी कि अभी अब्बू को नहलाने की तैयारी मैं करवा रही हूँ, क्योंकि आज जुमा है, जुमे को नहाते हैं, और अंकल मेराज भी नहाने की तैयारी कर रहे होंगे, और वो अपनी नमाज जनाजा उनकी पढ़ी जाएगी। जुमे का दिन है, जुमे को ही पढ़ेंगे, मस्जिद में ही पढ़ेंगे, है ना। और क्या पता है इंसान का कौन सी नमाज़ कब पढ़ी जानी है, तो नमाज़ें पढ़ें। इसीलिए मैं कहती होती हूँ कि इससे पहले कि आपकी नमाज़ पढ़ी जाए और पढ़ाई जाए, तो बस दिल बहुत उदास हो गया।
میں ابھی صبح جو ہے تو کوئی میرا پلان نہیں تھا، میں نے ابھی ہاسپٹل جانا ہے، میری آنکھوں کا تھوڑا مسئلہ چل رہا ہے، تو میرا ٹیسٹ ہے، انہوں نے مجھے کہا ہے تو میں نے نکلنا ہے وہاں کے لیے. لیکن یہ جو باتیں جب مجھے جیسے ہی پتہ چلا نا، تو بس میں نے دیکھا فون، تو انہوں نے پرسوں کا وینسڈے کا بہت سارے میسیجز کیے ہوئے ابو کو، خوش رہیں، دعائیں دی ہوئی ہیں اتنی ساری. بس میرا رونا نہ رکا، کچھ دیر تو میں روتی رہی. میں نے کہا دیکھیں یہ بھی کسی کے ابو تھے اور کیسے چلے گئے، کو پتہ نہیں ہوتا نا انسان کی زندگی کا. تو میسیج بھی نہیں میں نے کھولا تھا وہ، کیونکہ وہ فون بند تھا. مجھے جب ضرورت ہوتی ہے تو میں کھولتی ہوں، کیونکہ پھر ایسی بیٹری جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو فون میں نے کھولا تھا کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ایک بڑی پیاری بہن ہے، تو انہوں نے میرا انٹرویو لینا تھا، تو میں نے ان کا نمبر ان کو دیا ہوا تھا کہ اس پہ ہم بات کریں گے. تو صبح اس سے بات ہوئی تو میں نے دیکھا تو انکل معراج کا بھی میسیج تھا، تو میں نے پھر دیکھا تو پھر میں نے ان کو ابو کا انٹرویو بھیج دیا. تو آگے سے یہ پتہ چلا زندگی کیسی ہے. تو اب جب ابو مجھے کہیں گے کہ میری بات کراؤ معراج صاحب سے، تو میں کیا کہوں گی؟ میں پھر کوئی نہ کوئی طریقے سے کہوں گی کہ کیونکہ میں انہیں اگر بتاؤں گی تو مجھے پتہ ہے کہ وہ بہت تکلیف میں ہوں گے. میں نے آج تک اپنے چچا کا نہیں بتایا، تو وہ بات نہیں کرتے، تو میں کہتی ہوں ابو وہ بات نہیں کرتے. تو میں ان کو بھی یہی کہوں گی کہ وہ بات نہیں کرتے. تو اس میں جھوٹ تو کوئی نہیں ہے نا، وہ بات نہیں کرتے. اب جھوٹ بھی نہیں بولنا اور تو میں نے کچھ نہیں کہنا انہیں. تو ابو بھی پھر کہیں گے ٹھیک ہے، کیونکہ اتنا انسسٹ تو وہ کرتے ہی نہیں ہیں. مجھے سب کہہ رہے تھے کہ بتا دیں ابو کا چچا کا، تو میں نے نہیں بتایا کیونکہ میں نے اپنی امی کو دیکھا ہے. امی کے جانے سے کوئی مہینہ ڈیڑھ پہلے میرے ماموں کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور میں نے نہیں بتایا تھا. میں کہتی تھی امی بیمار ہے، امی کو تکلیف نہیں دینی، امی کو نہیں بتانا. لیکن پھر میرے سب گھر والوں نے اور ابو نے بھی کہا کہ نہیں بتا دو، دعا کریں گی. تو دعا تو ویسے بھی کرتے ہیں ہم اپنے بہن بھائیوں کے لیے. تو جب کوئی تکلیف والا ٹائم ہو، کوئی بیماری والا ٹائم ہو یا بزرگی والا ٹائم ہو، تو میرے خیال میں تو ان کو نہیں بتانا چاہیے، کیونکہ اور تکلیف میں آ جاتے ہیں، ظاہر ہے. تو بس میں ابو کو کہوں گی ابو دعا کیجیے. لیکن بات یہ ہے کہ دوسروں کے میسیجز کھول لیا کریں، جمعے کے جمعے، اتوار کے اتوار بات کر لیا کریں. کیا پتہ کس وقت کوئی تکلیف آ جائے، کیا پتہ کس وقت کوئی انسان اس دنیا سے چلا جائے. میں اندر بیٹھی تھی تو وہی چڑیائیں ہیں، چڑیوں کی آوازیں آئیں تو میں اندر سے باہر آئی. میں نے کہا چڑیائیں مجھے بلا رہی ہیں کہ آؤ باہر بات کرو، تم کیا اندر بیٹھ گئی ہو؟ بات تو کرنی ہے، بات تو کرنی ہوگی. یہ پھول بھی میرے پیچھے کھلا ہوا ہے، پتہ نہیں کتنی دیر رہتا ہے لیکن موجود ہے. پھول کی بھی کیا قسمت ہے نا، مزاروں پر، قبروں پر بھی، اور دلہن کے ساتھ بھی جاتا ہے. تو بس یہ خیالات مجھے آ رہے تھے. زندگی ایسی ہی ہے، زندگی بہت جلدی گزر جاتی ہے، زندگی کا کوئی پتہ چلتا نہیں ہے. تو دوسروں کو تنگ نہ کریں. میری اب بیٹی سے بات ہوئی جس نے میرا انٹرویو لینا ہے، تو 2-4 دن لیٹ ہو گئے ہم لوگ. تو کہنے لگی کہ میری بیٹی بہت بیمار ہو گئی تھی. مجھے اس نے بتایا تھا ہسپتال میں تھی. تو آج صبح اس کا میسیج آیا کہ میں اسپتال سے تو آ گئی تھی، لیکن ہمارے جو مہمانوں نے، ہمارے لوگوں نے اتنا مجھے تنگ کیا، اتنا تنگ کیا کہ 12 بجے تک بیٹھے رہتے تھے. پھر ان کے لیے کھانے کا انتظام، پینے کا انتظام، کیونکہ یہی چلن ہے دنیا کا. تو کہتی ہے آنکھیں میری بند ہو رہی ہیں اس وقت بھی جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں. تو مجھے اس نے سوری کے لیے کہا کہ میں آپ کا انٹرویو اب کروں گی، لیکن میرے ساتھ تو یہ سب کچھ واقعہ پیش آ گیا. تو دنیا والے کیوں تنگ کرتے ہیں دنیا والوں کو؟ ہم کیوں ایک دوسرے کو تنگ کرتے ہیں؟ ہمارے اسلام میں یہ تو نہیں ہے کہ ہم کسی کو تنگ کریں. ہم پیار محبت دیں. اگر ہم پیار محبت نہیں دے سکتے تو پھر کچھ بھی نہ دیں نا، تنگی تو نہ دیں. آج کل تو فون ہے، فون کر کے معلوم کر لیں کہ آپ بیمار ہیں، کیا حال ہے، ہسپتال سے آ گئے ہیں، کیونکہ ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اگر کوئی فوت ہوتا ہے تو بھی ٹائم پہ جائیں، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں، دعا کریں. اور اس کے بعد وہ لوگ بھی تھکے ہوئے ہوتے ہیں، وہ لوگ بھی غم میں ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں. تو ان کی تکلیفوں کو بڑھانا تو نہیں چاہیے نا، تکلیفوں کو کسی کی بھی نہیں بڑھانا چاہیے. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. تو بس یہی بات میں نے کرنی تھی. اور دل جو ہے بڑا افسردہ ہے اور میرا دھیان اسی طرف لگا ہوا ہے. میں نے سارے ان کے میسیجز دیکھے اور ابھی ان کے میسیجز پڑھے
تو کل میں نے ایسے ہی کسی میاں کا کسی شوہر کا میسیج دیکھا کہ بیوی میری چلی گئی ہے، اچانک فوت ہو گئی، اور میں اب اس کے میسیجز دیکھ دیکھ کے دل گزارتا ہوں اور میں بہت اداس ہوں۔ تو جب تک کوئی آپ کا زندہ ہے تو اس وقت اس کا خیال رکھ لیں، بعد میں پڑھتے رہیں میسیجز، لیکن جب کوئی زندہ ہے تو اس وقت اس کی قدر کر لیں، اس کا حال پوچھ لیں۔ اور مجھے بڑا دکھ ہے کہ انکل معراج سے میں نے کبھی کوئی بات نہیں کی۔ پچھلی دفعہ میرا دل کیا کہ میں ان کو فون خود کروں اور میں ان سے بات کروں، کوئی ان کے بارے میں معلوم کروں کہ ابو ان سے اتنا پیار کرتے ہیں، لیکن پھر میں نے بات نہیں کی کیونکہ دنیا کے اور اتنے بکھیڑے ہوتے ہیں، انسان کہتا ہے پھر کر لیں گے۔ میں یہی سوچتی رہی کہ میں کر لوں گی، میں ان سے کسی دن بات کروں گی۔ تو ابھی میں نے آج صبح کیا کیا کہ میں نے ابو کا فون دیکھا تو ابو کو کافی سارے فون میسیجز اور فونز آئے ہوئے تھے، مسڈ کالز آئی ہوئی تھیں، میں نہیں جانتی کسی کو بھی۔ پھر میں نے ساروں کو ابو کی جو ہے نا یہ ویڈیو جو بنائی تھی میں نے یہ بھیج دی تاکہ ابو کا ان کے ساتھ انٹریکشن ہو جائے۔ انہوں نے دعائیں دی ہوئی تھیں، کوئی باہر سے تھا، کوئی یہاں سے تھا، اور ایک کسی نے لکھا کہ میں آپ کا ٹیچر ہوں سیمی، آپ کو یاد آیا؟ تو پھر مجھے یاد آیا کہ جی ہاں یہ درگئی میں ہمارے ٹیچر تھے۔ میں نے ان کو بھی سلام دعا بھیجی، ان کے لیے ویڈیو بھیجی۔ ابھی میں نے بیٹھ کے یہ کام کیا سارا۔ تو آپ لوگ بھی ایسے کریں، اپنے فون کھولیں، ہو سکتا ہے کوئی ایسا ضروری میسیج آیا ہو کہ بعد میں آپ جواب دیں تو کوئی فائدہ نہ ہو۔ تو ٹائم پہ جواب دے دیں، ٹائم پہ پیار دے دیں۔ ٹائم ہر چیز کا، جیسے ان پودوں کو ٹائم پہ ہم لگائیں، بہار میں گوڈی شوڈی کریں، پانی شانی دیں تو ہی ٹھیک رہتا ہے، تو یہ پھلتے پھولتے ہیں، تو یہ خوش ہوتے ہیں۔ تو مر گیا پودا اور اس کے بعد آپ جتنا مرضی پانی دیں تو گوڈیاں کریں تو کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ تو ہم نے اوپر ہی جانا ہے، اللہ کے پاس ہی جانا ہے نا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم پہ رحم کر، یا اللہ ہم سب پہ رحم کر، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر اللہ تعالیٰ۔ خوش رہیں، آمین ثم آمین۔ دوسروں کو خوش رکھیں، دوسروں کو خوش رکھیں گے تو خوش رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔